ذکر کربلا کے ذریعے سے مظلوموں کو مدد ملتی ہے غیب سے، اور ظالم اپنے مقام پر لرزہ براندام ہو جاتا ہے، یہ کس کا فضل ہے؟ یہ حسین ابن علی کے ذکر کی قیمت ہے۔ توجہ فرمائیں کہ جہاں انسان جب سنتا ہے ان کے ولولے اور حوصلے اور شجاعت، وہ صاحب معراج کا وہ نواسا کہ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے سینہ اقدس پر قرآن مجید نازل ہوا، ملاحظہ فرمائیں، پوری دنیا اسلام غور سے سنے شان نبوت، جس کے سینہ اقدس پر قرآن مجید نازل ہوا، وہ کتنا عظیم سینہ ہے، وہ کتنا قوی سینہ ہے، جس قرآن کی ایک آیت کو دنیا کے پہاڑ نہ جھیل سکے۔ 6666 آیتیں پیغمبر اکرم کے سینہ اطہر پر نازل ہو گئی، اور سب نے سماعت فرما لیا۔ سورہ حشر سب نے پڑھ لیا، سورہ واقعہ سب نے پڑھ لیا، سورہ رحمان سب نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد بھی مسلمان یہ کہنے پر تیار ہے کہ وہ امی ہیں۔ امی کا مطلب ہم نے پوچھا بھائی کیا ہے آپ کا مطلب؟ کہنے لگے ان پڑھ۔ توجہ کیجئے گا، ان پڑھ۔ چھوٹی سی مثال دوں، مثلا آپ نے مجھ سے کہا کہ جناب ہمارے یہاں ایک مکتب ہے، مدرسہ ہے، اور ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیں ہندوستان سے، کینیا سے، جہاں سے آپ مناسب سمجھیں، پاکستان سے جہاں آپ بہتر سمجھیں، ایران سے، یہاں کے مومنین کو آپ پہچان ہی گئے ہیں، ہماری ضروریات سے آپ آگاہ ہو چکے ہیں، غرض و غایت آپ جانتے ہیں، اسی اعتبار سے کوئی استاد یہاں پر بھیج دیجیے۔ شیعہ حیدری والوں نے مجھے لیٹر بھی دے دیا، اور میں نے ایک استاد کی تلاش کی، اور اس کے بعد اس کو میں نے یہاں پر بھیج دیا۔ ظاہر ہے اس کی ایک پہچان تھی، میرا لیٹر اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے لا کر آپ کو دیا، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے صاحب ہم جانتے ہیں ریاض اکبر آبدی صاحب یہاں پہ آئے تھے، ہم نے ان سے کہا تھا، کوئی بات نہیں، پہچان لیا ہم نے، لیجیے صاحب استقبال ہو گیا۔ اگلے دن سے آپ نے بچوں کو بھیجا مکتب مدرسہ۔ اب جب وہ صاحب تشریف لائے تو ان سے کہا گیا صاحب بسم اللہ آپ پڑھائیے۔ کہ لے میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بلیک بورڈ لگا ہوا تھا باقاعدہ، چوک ہاتھ میں دی کہ قبلہ بسم اللہ لکھیے، اور انہیں سکھائیے، لکھنا سکھائیے، الف بے تھے انہیں سکھائیے۔ کہ لے نہ میں لکھنا جانتا ہوں نہ میں پڑھنا جانتا ہوں۔ بہت غور کیجئے گا اس مثال پر۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیے یہ توہین کس کی ہو رہی ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ توہین کس کی ہو رہی ہے؟ جو استاد بن کے آیا ہے اس کی، یا بھیجنے والے کی؟ میرے بھائی ذرا عقل سے تو کام لو۔ آج اگر آپ نبی کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں تو نبی تو آئے ہیں۔ یہ نبی کی انسلٹ نہیں ہے، یہ بھیجنے والے خدا کی توہین ہے۔ کم از کم اعتراض کرتے وقت یہ تو سوچ لو، اگر تم خدا ہی کے نہ رہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، جو خدا کا ہو جاتا ہے وہ رسول کا، اور جو رسول کا وہ آل کا، یا یوں کہوں جو آل کا ہوتا ہے وہ رسول کا اور خدا کا ہوتا ہے، جو آل کا نہیں ہوتا نہ رسالت کا ہوتا نہ اللہ کا ہوتا۔ توجہ ہے نا؟ تو سلسلہ کلام یہ ہے کہ ان کی عظمت کو سمجھو۔ کہتے ہیں صاحب ان پڑھ تھے۔ ارے بھائی کس لیے آپ نے کہا؟ تو قرآن مجید میں آیا ہے۔ کیا آیا ہے بھائی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مطلب کیا ہے بھائی آپ کا؟ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ امیین میں سے رسول کو بھیجا۔ اچھا، قرآن مجید نے خود باقاعدہ وضاحت کی اس جملے کی۔ لفظ ام القرى ومن حولها کا لفظ آیا، یعنی ہم نے انذار کے لیے، توجہ کیجئے گا، ہم نے انذار کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے
اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے ہم نے ام القریٰ یعنی مکے سے مبعوث کیا. توجہ کیجئے گا, یعنی ہم نے نبی کو کہاں بھیجا؟ مکے میں. مکہ ام القریٰ. ام کا مطلب آپ کیا سمجھے بھائی؟ ام کا مطلب ہے مرکز. کیا آپ اپنی ماں کو بھول گئے؟ ماں کا مطلب نہیں سمجھے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بھی تو ام سے بنا ہے نا. ام کا مطلب ہے ماں. ماں کا مطلب ہے کہ پورے خانوادے کا جس پر دار و مدار ہو اسے ماں کہا جاتا ہے. پوری کائنات کا کانٹیکٹ اور رابطہ جس پر ہو اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے. توجہ کیجئے گا, ام القریٰ کہا جاتا ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ ام کا مطلب کیا ہے. اگر یہ سمجھ گئے آپ تو پھر سمجھیے کہ ام الکتاب کسے کہا جاتا ہے. اور اگر ام الکتاب سمجھ میں آ جائے تو پھر سمجھیے کہ فاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ اپنے باپ کے لیے مقام رکھتی ہے تو کون سا بجائے ماں کے ہے. اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا. جس کی طرف دنیا رجوع کرے, دنیا محتاج ہو, جس کے دروازے پہ سب آئے اس کو ماننا. جو خود محتاج ہونے کا اعلان کرتا پھرے اسے نہ ماننا. صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر. لہذا جب یہاں تک بات آ گئی اور سمجھ میں آ رہی ہے بات, تو اب میں ان تمام صاحبان قرآن کو دعوت فکر دے رہا ہوں. بڑی غور سے ملاحظہ فرمائے. آپ نے اپنے مقام پر قرآن سمجھنے کے لیے, قرآن فہمی کے لیے, یعنی میں تو بڑے افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ دور رسالت میں قرآن فہمی کا یہ عالم تھا کہ کہا کچھ جائے سمجھا کچھ جائے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. دور رسالت میں قرآن فہمی کا عالم یہ تھا, ہم نہیں سمجھے رسول نے کیا کہا. آج کتابوں میں موجود ہے ماذا قال, انہوں نے کیا فرمایا ہم نہیں سمجھے. تو جب جملہ حوالے کروں, جب رسول کے دور میں یہ حالت ہے قرآن فہمی کی, تو زمانہ گزر جانے کے بعد قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کیسے سمجھیں گے آپ قرآن؟ اور جب منزل ہدایت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو خالی کافی نہیں سمجھا. سورۃ النساء میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگو یاد رکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان یعنی قرآن مجید آ گیا ہے. خالی برہان ہدایت کے لیے کافی اگر ہوتا تو اس کے بعد کا جملہ نہ ہوتا. وہ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نور مبین تاکہ تمہیں سجھائی دے سکے اور تمہیں معانی و مطالب سمجھ میں آ سکیں. یاد رکھیں یہ کسی جاہل کا کلام نہیں ہے جس میں زوائد کا گزر ہو یا مرادفات کی کثرت ہو یا ترمیم کی احتیاج ہو, تغیر و تبدل کی ضرورت ہو, نا فہمی کا امکان ہو, محملیت کا شائبہ ہو, جو فصاحت سے خالی ہو, بلاغت معدوم ہو. نہیں, بلکہ اس حکیم علی الاطلاق کا کلام ہے کہ جو لفظ بھی نکلا زبان سے, مگر زبان تو نہیں تھی, اس کے لیے تو لسان اللہ کی ضرورت ہے. صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر. جو لفظ نکلی وہ محکم, جو جملہ ادا ہوا وہ پرمانی, جو آیت آئی وہ لاجواب, جو سورہ اترا وہ بے مثال, جس کے ایک ایک لفظ میں 70 معانی. غور کیجئے گا, ایک ایک لفظ قرآن مجید کا البطن فی البطن, البطن فی البطن, البطن فی البطن, یہ کون بتائے گا؟